ایک ٹک ٹاکر کا آیا ہے ابھی بیان، اپنی بیوی کو میڈیا پہ بدنام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں فرض ہیں. اگر وہ 4 شادی کا لفظ استعمال نہ کرتا نا تو میں یہ بات ابھی آپ کے سامنے نہ کرتا، لیکن وہ 4 شادیوں کو بدنام کر رہا ہے. کہتے ہیں اسلام میں 4 شادیاں فرض ہیں اور میری بیوی کیونکہ بہت سادہ ہے، بہت دیسی ہے، مجھے اس میں رغبت نہیں ہے، اور ایسی ہے اور ویسی ہے، فلانی ہے، ڈمکانی ہے، لہذا میں اس کو طلاق دے کے 4 شادیاں کروں گا. کسی ماڈرن سے. کس قدر بے غیرتی ہے اپنی بیوی کو میڈیا کے سامنے ذلیل کرنا. ایسے لوگوں کو میرے کھاتے میں نہ ڈالا جائے کہ مفتی صاحب کے 4 شادیوں پہ بیانات کا ہی اثر ہے. نا 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 نا. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. گھر کو تباہ کرنا ہو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بہترین پیکج ہے میرے پاس، بہترین. گھر کو تباہ کرنا ہو میں بتاتا ہوں. آپ اس کے بعد طلاق ایسوسی ایشن کھول سکتے ہیں. آپ گھر کو تباہ کرنا ہو تو بھی اصلاح کا لیبل لگایا جاتا ہے. اللہ نے گھر کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک اصول بتا دیا، وہ اللہ والا اصول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے کہا یہ جو میاں ہے، جس کو میاں کہا جاتا ہے، یہ کم بخت، جیسے ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ اچھا ہو برا ہو آپ نے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اس سربراہ کی. اب ہم لال بتی پہ سگنل توڑ دیں، بولیں کہ ہمارے صدر مملکت چونکہ سرداری ہیں اور کسی کو وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ دونوں ہمارے حکمران ہیں، میں ان کے قانون کو مانتا ہی نہیں، لہذا میں ریاست کو مانتا ہی نہیں، میں لال بتی توڑتا ہوا جاؤں گا. تو یہ لاجک کی بات ہوگی؟ بھائی ریاست اچھی ہو بری ہو، آپ نے انتظامی چیزوں میں حکومتی لا کو فالو کرنا ہے آپ نے. تو گھر بھی ایک اسلام کہتا ہے کہ اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے. میاں کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی میاں برے ہوتے ہیں، لیکن سربراہ رہتا ہے وہ کم بخت. عورت یہ کہہ کے اپنے شوہر کی اطاعت سے جان نہیں چھڑا سکتی کہ میرا میاں اچھا نہیں ہے. چلے گی بھائی گھر میں کس کی؟ میاں کی. اب خواتین کو اصلاح کے نام پہ فساد میں ڈالا جاتا ہے. نہیں، یہ کیا لگتا ہے تمہارا، جتنے اس کے حقوق ہیں اتنے ہی تمہارے حقوق ہیں. بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ہیں، بہت ساری. میں ایک ایک کا نام لوں گا نا تو وہ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے اس کی. بعض کیس ہمارے پاس آتے ہیں، بیگم صاحبہ نے شوہر کو 10 سال ہو گئے قریب ہی نہیں آنے دیا. بھائی قریب ہی نہیں آنے دیا اس کو، کیونکہ کوئی فزیکل پرابلم ہے بیگم میں، اس کو خواہش ہی نہیں ہے. وہ میاں گھوم رہا ہے، وہ زنا بھی نہیں کرتا. بیگم نے کہا دوسری شادی کر لو، کہہ رہے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے نا مجھے کوئی رشتہ دے گا نا، میرے پاس گھر کا انتظام ہے. تو اب بتاؤ سوسائٹی میں فساد، گھر میں فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ غصے میں آ کے بیگم کو تھپڑ مارتا ہے تو بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں میرا باپ میری ماں کو بولو مارتا ہے. فساد بیگم مچا رہی ہے، بدنام کون ہو رہا ہے؟ میاں. بدنام میاں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں زنا کی طرف جا رہا ہوں. اگر عورت تھوڑی قربانی دے دے جو شریعت نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد بیوی کی طرف آنا چاہے تو حدیث کا مفہوم ہے بیوی کے پاس اس کو روکنے کا رائٹ بولو نہیں ہے. بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو ایسا فساد گھر میں، بیٹے باپ کے باغی ہو گئے، بچیاں باپ کی باغی ہو گئی. وہ بیچارہ ساری زندگی کما کما کے کھلایا، گھر بنایا، گیس بجلی کا بل دیا، شیلٹر دیا، اور آخر میں ذلیل بھی خود ہی ہو گیا. یہی معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے، الٹا بھی معاملہ ہوتا ہے. اللہ نے مرد کے ذمہ لگایا بیسک نان نفقہ کون دے گا عورت کا؟ بولو مرد دے گا. گھر میں بات کرے گا تمیز سے بات کرے گا. بعض لوگ گھر میں جب آتے ہیں تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. بیسک نان نفقہ نہیں اٹھا رہے، بیگم کا زیور بیچ کے بولو کھا گئے. اب جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے، چیخ و پکار، تو پھر اسلام نے جو شوہر کو حقوق دیے وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت شوہر کے سامنے مت چیخے. جیسے ایک ٹک ٹاکر کا بھی آیا ہے نا، ایک ٹک ٹاکر کا آیا ہے ابھی بیان، اپنی بیوی کو میڈیا پہ بدنام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں فرض ہیں. اگر وہ 4 شادی کا لفظ استعمال نہ کرتا نا تو میں یہ بات ابھی آپ کے سامنے نہ کرتا.
لیکن وہ 4 شادیوں کو بدنام کر رہا ہے. کہتے ہیں اسلام میں 4 شادیاں فرض ہیں اور میری بیوی کیونکہ بہت سادہ ہے, بہت دیسی ہے, مجھے اس میں رغبت نہیں ہے, اور ایسی ہے اور ویسی ہے, فلانی ہے, ڈمکانی ہے, لہذا میں اس کو طلاق دے کے 4 شادیاں کروں گا. کسی ماڈرن سے. کس قدر بے غیرتی ہے اپنی بیوی کو میڈیا کے سامنے ذلیل کرنا.